اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 30 اور چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ چوتھا رکوع۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہتے ہیں جس وقت کہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس کو کہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھلا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال، اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بھی بتلاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک، اے باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو تو بس اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو آپ ہمیں سکھلا دیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہیں جاننے والے حکمت والے۔ قال یا آدم، اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ذرا ان کو ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے، قال الم اقل لکم، اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی اعلم غیب السماوات والارض، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی غیب کی چیزوں کو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور کہتا ہے جس وقت کہ ہم نے فرمایا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، یعنی اس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم رہیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھائیے اس سے دل جمی سے، آزادی سے،
حیث شئتما، جو تم چاہتے ہو کھاؤ اس میں سے آزادی سے جو تم چاہتے ہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن قریب نہ آنا اس درخت کے، فتکون من الظالمین، کہ ہو جاؤ تم لوگ قصورواروں میں۔ فازلہم الشیطان، لیکن پھسلا دیا بہکا دیا ان کو شیطان نے، انہا اس چیز کے متعلق، فاخرجہما مما کان فیہ، تو اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس جنت سے جس میں وہ موجود تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ اترو نیچے، یعنی زمین کی طرف، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانے کی مہلت ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ باتیں، کچھ الفاظ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات یا کچھ الفاظ، فتاب علیہ، تو ان الفاظ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، رجوع کیا یا توبہ کی۔ انہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا کہ بھائی نیچے جاؤ تم سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو چلے گا میری ہدایت پہ، میری رہنمائی پہ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پہ کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے تقریباً 5 چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور آدم علیہ السلام کی 2 طرح سے اللہ پاک نے فضیلت کو ظاہر کیا فرشتوں پر۔ نمبر 2، علم کے ذریعے اور سجدے کے ذریعے۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے کہ میں اس زمین پر انسانوں کو خلافت عطا کروں گا اور پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام ہوں۔ تیسری، ابلیس کا وجود اور اس کی مخالفت کا تذکرہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ چوتھی چیز، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى سے ماننے نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھئی مستقبل میں اپنے احکام نظر کروں گا، تو جو میری بات مان لیں گے تو وہ لوگ میری رحمت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی خوف اور کوئی غم ان کو نہ ہوگا، لیکن جو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ یہاں سمجھو کچھ چیزیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک کی ذات نے جب ان کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ نائب سے مراد
یعنی وہ مخلوق جو اس دنیا میں آ کر میرے احکام کو نافذ کرے گی اور دوسروں سے بھی وہ میرے حکموں پر عمل کروائے گی. ہاں جی، یہی خلافت ہے. پھر میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. یہ انسان کا اعزاز ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا نائب ہے. انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا نائب ہے. نائب نہیں جو کہ انسان ہے، سب سے افضل انبیاء کی ذات ہے، اس کے بعد غیر انبیاء. خلافت کا تذکرہ یہ بہت بڑا منصب تھا کہ اللہ پاک اپنا کسی کو نائب بنائے. فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرمایا تو فرشتے پریشان ہو گئے. چونکہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح تحمید کرتے تھے، تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ بس ہم ہی اللہ کی مقرر مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی مخلوق مقرر ہوگی نہیں. لیکن جب اللہ پاک نے اظہار فرمایا تو فوراً اعتراض ہو گیا. فرمایا فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو باری تعالیٰ کہ جو زمین پہ فساد مچائے اور خون ریزی کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو خود موجود ہیں نا آپ کی حمد و ثنا کے لیے، ہر وقت ہی کرتے ہیں. مطلب ہے کہ انسان کو نہ پیدا فرمائے، ہم ہیں نا آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے. اب فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے خون ریزی کر؟ یہ انہوں نے بات کیسے کہہ دی؟ فرشتے عالم الغیب، عالم الغیب تو اللہ پاک کی ذات ہے. اصل میں اللہ پاک نے اس دنیا میں انسان سے پہلے جنوں کو آباد کیا تھا، اور جن جو ہے یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. اس کی طبیعت میں شعلہ نوائی بڑکیلا پن ہے، جذباتی پن ہے، بہشتی مخلوق. جب ان کو زمین پہ آباد کیا تو انہوں نے بڑا فساد کیا، بڑی لڑائیاں کی، خون ریزی کی، بڑا فساد کیا. تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آیا. جو بڑے ظالم تھے اور جھگڑالو اور قاتل تھے ان پر عذاب آیا، مارے گئے. باقی جنات کو زمین سے یعنی آبادی سے جنگلوں کی طرف دھکیل دیا گیا. اب یہ عذاب لے کے آنے والے فرشتے ہی تھے. اب فرشتوں نے دیکھا بھی انسان سے پہلے مخلوق جو ہے اس نے تو یہ کچھ کیا ہے، زمین میں فساد کیا، خون ریزی کی. اس لیے اب ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اب جو اور آئے گی وہ بھی یہی کچھ کرے گی. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہاں جی اتجعل فیہا من یفسد فیہا. ہاں جی یہ مسئلہ تھا کہ جو جنوں نے کیا تو وہی یہ سمجھتے بھی ہر انسان بھی اس طرح کرے گا. تو خیر اس وجہ سے فرمایا. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی جس مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں تو اس مخلوق کے اندر کیا خوبیاں ہیں وہ تم نہیں جانتے، اس کی کیا عظمت اور کیا فضیلت ہے وہ تم نہیں جانتے. یعنی وہ جنات کا ایک نقص دیکھ کر، ایک غلط کام دیکھ کر انسانوں کو اس پر قیاس کر لیا فرشتوں نے. اللہ فرمایا کہ جس طرح تم سمجھ ایسا نہیں ہے. اب اللہ پاک نے دو طرح سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر فرمائی فرشتوں کی، تاکہ فرشتے کا نہ ہو جائے، فرشتوں کو اطلاع ہو جائے کہ انسان کوئی چھوٹی مخلوق نہیں ہے. نمبر ایک، علم کے ذریعے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا فرشتوں پر. کس طرح کہ ارد گرد مختلف اشیاء تھیں اور ہر چیز کا نام مختلف ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے نام جو بھی اس وقت بظاہر سامنے موجود تھی
آدم علیہ السلام کے سامنے، تو آدم علیہ السلام کو ان کے نام بتائے اور فرشتوں کا بھی نام بتائے۔ اب جب نام بتانے کے بعد دونوں سے دوبارہ امتحان لیا، جیسے سبق استاد سبق پڑھاتا ہے تو پھر سنتا بھی ہے۔ اب جب سب کو سنا، آدم علیہ السلام کو آ گیا، فرشتے میں آیا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ فرشتوں انسان کی برتری کا کہ پہلے آدم علیہ السلام سے نہیں پوچھے نام، پہلے فرشتوں سے کہا کہ بھئی یہ چیزوں کے نام بتلاؤ۔ انہوں نے اللہ صاحب تو یاد نہیں ہویا، اور ہاں جی نے کہا نا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بار بار اگر فرشتے میں فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی جو جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ان کو میں جانتا ہوں، میں نے کہا نہیں تھا۔ اب دیکھ لو، آپ سمجھتے بھی انسان جو ہے وہ کوئی عام مخلوق ہے؟ نہیں، وہ علم میں تم سے بہتر ہے، علم میں تم سے اعلیٰ ہے۔ تو انسان کی جو فضیلت ہے دیگر مخلوقات پر، وہ علم کے ذریعے سے بھی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، الرحمن علم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے فضیلت دی ہے، اور علم یہ ایک نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور جہالت یہ بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے۔ جہالت بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے، اور علم سب سے زیادہ مخلوقات میں انسان کے پاس، اور انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے پاس، اور انبیاء کے بعد ان کے ورثہ کے پاس۔ علم سب سے زیادہ انبیاء میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اب اگر کسی نے حضور کا علم ڈھونڈنا ہے تو علماء ورثہ علماء سے ملے گا۔ تو علم کے ذریعے فضیلت۔ دوسری فضیلت اللہ پاک نے اس طرح ظاہر فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنا فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب جو کہ اللہ پاک کا حکم تھا، فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب اس طرح بھی انسان کی فضیلت کو ظاہر فرمایا اللہ پاک نے فرشتوں کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے جو سجدہ کر رہا ہے وہ تو افضل نہیں اس سے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ جو سجدہ کرنے والا وہ افضل تھوڑی ہوتا ہے، جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا، سجدہ تعظیم میں تھا۔ لیکن آج اس سجدے کا مخلوق کو حکم نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا بعض نے کہ ہم فلاں علاقے میں گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو کہیں زیادہ ان سے آپ کا اکرام کرتے ہیں اور آپ کی اپنے دل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نہیں، بہت سارے احکام منسوخ ہوتے ہیں نا، تو یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، آج ہمارے ہاں نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سجدہ نہیں کروایا، تو میں اور آپ کیسے کروا سکتے ہیں؟ تو جو لوگ آج مخلوق کو اپنے آگے جھکاتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے جو چند لمحات پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی نا آخری، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ پاک یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ لے کتنی جگہ سجدوں کی بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ جا کر رہا ہے، ماتھے ٹکتا ہے وہاں پہ۔
ابھی مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، ہمیشہ جس بندے نے شرک کیا وہ مانا نہیں کہ میں مشرک ہوں، وہ اپنے آپ کو توحید پرستی کہتا رہا۔ مشرکین مکہ نے 300 سے زائد بت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر رکھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ ہم تو ساڑھے کی نا آگے تھے انہوں نے بھی اللہ کی، یہ سارا تو معاملہ، یہ سیڑھی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے خدا 3 بنائے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے یہ 3 خدا مل کر ایک کیا، ہمیں ایک کو پوچھتے ہیں۔ تو مشرک کبھی نہیں مانا کہ میں نے شرک کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور ہم پاس مشاہد کرنا ہے کہ اگر حکم دی جاتا سجدے کا تو عورت کو کہا تھا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیا عورت کے لیے جائز ہے خاوند سجدہ کرے؟ نہیں۔ تو پھر خیر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ سوال یہ ہے کیا ابلیس جو ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، نام اس کا ابلیس ہے اور شیطان ہونا اس کی صفت ہے، شیطان ہونا، سرکش ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ تو ابلیس نے نہیں کیا۔ سوال ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، کہ فرشتوں کو تھا کہ تم سجدہ کرو، تو ابلیس کون سا فرشتہ تھا تو اس نے نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس شیطان بھی فرشتہ ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کے اندر ارشاد ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس کیا تھا؟ جن۔ اب سوال ہے کہ جن تھا تو حکم تو فرشتوں کو تھا سجدہ کرنے کا، پھر اس نے کرنے نہیں کی تو پھر کیا مسئلہ ہوا؟ اصل میں یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتہ تو نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عام طور پر اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے تھے ان کے لیے جو احکامات تھے اس کے لیے بھی یہی تھے۔ سوال ہے کہ یہ جن وہاں کیا کر رہا تھا، اس کا کیا کام وہاں آسمانوں کے فرشتوں کے ساتھ؟ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں زمین میں انسانوں سے پہلے جنات کو بسایا گیا، تو جنات نے یہاں بہت شر پھیلایا جس کی وجہ سے اوپر عذاب آیا، بہت سارے مارے گئے، باقی کو آبادیوں میں سے باہر دھکیل دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا ایک جن کا بچہ، چھوٹا سا ایک جن کا بچہ معصوم سا موجود تھا، جو فرشتے بیچارے آئے تھے نا عذاب لے کر، تو وہ بچہ ان کو اچھا لگا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ معصوم جا لگتا سانو، تو انہوں سے اپنے نال نہ لے جی۔ باری تعالیٰ سے درخواست کیا، باری تعالیٰ بیچارہ چھوٹا جا معصوم جا لگتا ہے تو چلو اس کو ہم اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ ہاں جی، تو اس طرح وہ ابلیس تھا، وہ کیا تھا، وہ شیطان تھا، اس طرح اس کو لے گئے، اس طرح اس کو ابلیس کو چھوٹے ہوتے ہوئے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے، اس لیے وہی پلا پڑا فرشتوں کے ساتھ۔ تو عام طور پر جو حکم جو اس وقت اس کے ساتھ فرشتے تھے ان کو ہوتا تو اس کو بھی ہوتا۔ تو سجدے کا حکم جب فرشتوں کو تھا، چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے اس کے لیے بھی تھا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، فرشتوں کی صفت اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا لا یعصون اللہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ فرشتہ نہیں تھا، اس لیے اثریت ظاہر ہو گئی۔ اصلیت کیا ہوئی؟ کہتے ہیں گرگ زادہ گرگ شواد گرچہ با آدمی بزرگ شواد، بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے انسانوں کے ساتھ رہ کے بزرگ بنتے ہیں۔ ہاں جی، بزرگ بھی نہ رہ کے چاہے بزرگ بن جائے، بھیڑیے کا بچہ، سانپ کا بچہ سانپ بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ بڑا ہو کے اس میں ڈسنا ہی ہے، اس کی صفت ہے۔ تو یہ ابلیس یہ شیطان تھا، ہاں جی، اور یہ جن تھا، تو اس نے انکار کیا، اور محض انکار نہیں بلکہ تکبر کیا۔ ابا واستکبر، دو الفاظ ہیں، تکبر اپنی بڑائیاں بیان کرنے لگا۔ آگے دوسری جگہ منقول ہے نا، اس نے کہا کہ جی میں سجدہ کیسے کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، آگ جو ہے نا اس کے اندر چھڑا نوائی ہے، بلندی ہے، مٹی میں پستی ہے، میں تو اعلیٰ ہوں، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اکڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہاں یہ کانا آیا ناقصہ ہے یا تامہ ہے؟ ہاں جی، اگر اس کو بنائیں ناقصہ تو اس میں ہاں جی کانا اس کا اسم ہوتا پھر، اور پھر ہم کہیں گے کہ تھا یہ کافروں میں سے، یعنی بس ایویں رلیا سی فرشتیاں خواص اندر موجود سے پہلے. یا اگر بنائیں اس کو تامہ سارا کے معنی ہے، سارا کے معنی بنائیں پھر ہو گیا وہ کافروں میں سے، یعنی پہلے تو نہیں تھا اب ہو گیا. باہر کے ظاہر یہی ہے کہ وہ پہلے تو کافر نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، تو لیکن جو ہے بعد میں ایسا معاملہ ہوا انکار کر کے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب ابلیس نے وہاں جب انکار کیا تو اللہ پاک کے ساتھ ناراض ہوئی، اللہ پاک کے ساتھ نے اس کو نکال دیا وہاں سے. تیرانہ درگاہ ہو انسان کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ میں تو اب پوری یا اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں یہ انسانوں کو جو ہے نا جتنی مجھے مہلت ملے اللہ قیامت تک مہلت دے دے تو میں انسانوں کو جو ہے نا بہکاؤں گا. ان کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا. چونکہ انسان کے لیے بھی ایک آزمائش تھی تو اللہ پاک نے ابلیس کو مہلت دے دی. ان کا ٹھیک ہے. اب اس نے کہا جی میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کو آ کے میں بہکاؤں گا. اللہ کو فرمایا ٹھیک ہے پھر جڑے تیری گل منن گے انہوں نے بھی تو چپا دوں گا، نافرمانہ واسطے ایک کروں گا. اب وہ شیطان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اور ہمارے لیے یہ آزمائش ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، انسان نے تو شیطان کی شر سے بچنا ہے. تو اب یہ اس تاڑ میں تھا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوا ہوں، راج درگاہ ہوا ہوں، تو اب میں نے رہنا کس طریقے سے ان کو بھی پھسلانا ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا اس طرح شان ظاہر کی ان کی علم کے ذریعے سے اور سجدہ کروایا فرشتوں سے، اور فرمایا جاؤ جنت میں رہو، جا کر جنت میں رہو. آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ پاک نے اماں حوا کو پیدا فرما دیا کہ چلو دونوں کا دل لگے تو رہنا ذرا آسان ہو جائے. تو اماں جی کو پیدا فرما دیا، آدم علیہ السلام کی ہی بائی پسلی سے پیدا فرما دیا. تو اب ان کو کہا گیا ہاں جی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو، آزادی سے کھاؤ، لَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آزادی سے جو چاہے کھاؤ. یہ آزادی انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. یہ جو آزادی ہے نا یہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت اور ابتدائی نعمت جو بندے کو ملی آزادی. ہاں جی آزادی سے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں البتہ یہ پابندی ہے کہ یہ درخت ہے نا اس کا پھل نہیں کھانا، اس سے قریب نہ جانا، وگرنہ قصوروار ہو جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں. اب ہوا یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یوں بہلانا شروع کیا کہ اسی درخت کے پھل کے فوائد بیان کرنے شروع کر دیے. اور جس چیز کے بندے کے سامنے فوائد فضائل بیان کیے جائیں تو وہ عموماً بندے کو اچھی لگنے لگتی ہے. دیکھا نہیں گاڑیوں میں پھکی بیچنے والے جو آتے ہیں وہ ایک پھکی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، اتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ اچھے خاصے بندے سمجھدار بھی فوراً کہتے ہیں ابھی لے لوں، یہ نہ ہو کہ میں اس کو کھائے بغیر ہی مر جاؤں. تو بہت سارے لوگ فوراً خرید لیتے ہیں. تو چونکہ اس کے فوائد بھی اتنے بیان کرتا ہے فلاں مرض کے لیے فلاں مرض کے لیے فلاں مرض کے لیے، یعنی وہ ساری مرض کے لیے. تو یہ اس طرح اس نے جو ہے نا ابلیس نے اس درخت کا جو پھل تھا جس سے روکا گیا اس کے بہت فضائل بیان کیے، خوبیاں، اور کہا کہ اگر اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ کی بادشاہ مل جائے گی. آدم علیہ السلام انسان نسیان سے بھی ہے، اس کا معنی بھول جانا. تو آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی خوبیاں یاد رہیں جو اس نے بیان کر دی، لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ پاک نے اسے منع کیا ہے کھانے سے. نقصان کا پہلو ذہن سے نکل گیا.
اب سوال ہے کہ آدم کو تو وہاں آدم علیہ السلام جنت میں تھے، یہ ابلیس تو جنت سے باہر تھا، بندے درگاہ تھا، پھر اس نے کیسے بیگ کھایا؟ تو یہ ابلیس کی صفت ہے کہ یا جنات یہ دور رہ کر بھی اپنا اثر ڈال سکتے ہیں. اس طرح دور تھا لیکن پھر بھی اس نے وسواس ڈالے. تو بائبل میں لکھا کہ وہ پہلے اما حوا کے دل میں بات ڈالی، پھر اما حوا نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بتلایا، پھر اس طرح جو ہے وہ معاملہ ہو گیا. تو آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا. وہ کیا تھا اب اللہ پاک جانتا ہے. بعض رات نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ گندم کے مشابہ تھا، تو گندم جو ہے نا وہ کھانے سے منع کیا تھا. تو باہر کیا کوئی پیتا جب یہ پھل کھا لیا آدم علیہ السلام سے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ پاک نے جس چیز سے روکا تھا وہی کام ہو گیا. یہ بھول تھی، آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. لیکن چونکہ اللہ پاک کے قریبی تھے، قریبی بندے سے اگر بھولے سے بھی کوئی کام ہو جائے نا تو وہ بہت بڑا قصور شمار ہوتا ہے. قریبی بندے سے بھولے سے بھی کوئی کام ہو جائے تو بہت بڑا قصور شمار ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے دو طرح سے فضیلت ظاہر کی تھی. تو اب یہ بھول تھی، اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے. وگرنہ ایک گناہ نہیں تھا، گناہ نہیں تھا. گناہ ہوتا ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ مجھ کو اللہ پاک نے اس چیز سے روکا ہے، یاد ہوتے ہوئے وہ کام کرے. آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں تھا. اللہ کو فرماتے ہیں فناسی آدم ولم نجد له عزما. آدم علیہ السلام بھول گئے اور جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا. لہٰذا اس طرح ہمارے یہاں دیکھ روزے آ رہے ہیں نا، روزے کی حالت میں کہ بندہ بھول کر کھانا کھا لے، بھول کر پانی پی لے تو گناہ گار ہے نہیں، لیکن جان بوجھ کر کھائے پیے تو گناہ گار ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پہ ہے. بھول تھی، لیکن چونکہ بھول تھی بڑے بندے کی بھول تھی، بڑے بندے کی بھول اور قریبی کی بھول بھی جو ہے نا وہ اس پہ عتاب ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے عتاب آیا، اللہ پاک نے زمین پہ بھیج دیا، زمین پہ بھیج دیا. آدم علیہ السلام روتے رہے اور اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتے رہے. کچھ کلمات بھی اللہ رب العزت نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو کہ توبہ کیسے کرنی. اللہ پاک رحیم ہے نا، اللہ پاک کریم ہے، تو ناراضگی اپنے بندوں سے زیادت رکھنا نہیں چاہتا. اس لیے کچھ کلمات آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم نے، حضرت حوا نے ان کلمات سے توبہ کی، ان کلمات سے توبہ کی. تو جب ان کلمات سے توبہ کی اللہ پاک نے فتح علیہ معاف کر دیا، انہ التواب الرحیم. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ پاک نے معاف کر دیا. یہ کہتے ہیں حسنات الابرار سید المقربین. یہ جو چیزیں ہاں جی عام لوگوں کے ہاں نیکوں کے ہاں نیکی شمار ہوتی ہے، جو مقرب ہے نا ان کے ہاں وہ معاملہ عجیب ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، معروف تابعی ہیں. تو مسجد میں داخل ہونے لگے تو بجائے دائیں پاؤں رکھنے کے پہلے بایاں پاؤں رکھ لیا. تو آواز آئی یا سور، اے بیل ٹک گیا ایک ہی طرف. اب ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم کو آواز ہی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم گناہوں میں لٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت ہی کرتے ہیں. تو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ان سے کبھی کبھی خطا ہوتی ہے، اسی ان کی چھوٹی خطا پر بھی سزا بڑی ہو جاتی ہے. تو دیکھو ان کو کہا گیا یا سور، ان کا نام بھی سوری پڑ گیا، سفیان ثوری. تو یہ معاملہ ہے آدم علیہ السلام والا بھی. تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی. عیسائیوں نے یہ عجیب جرم بنا کر پیش کر دیا.
آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ بہت بڑا، کتنا بڑا جرم بنا کے پیش کر دیا کہ کہتے ہیں دنیا میں اسے بڑا کوئی جرم تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ کہ آج عیسائی جو عقائد اٹھائے پھرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کو کفارہ بن گئے، اس کی بنیاد یہی مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے روکا تھا، ممنوع درخت کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، تو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس سے بڑا پہلے گناہ کوئی نہیں تھا۔ اب یہ گناہ جو ہے وہ آگے چلتا رہا نسل میں، جو بچہ پیدا ہوتا گناہ گار پیدا ہوتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ قربانی کی ضرورت تھی، ایسے شخص کی قربانی کی ضرورت تھی جو کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، آئے اور وہ سولی پہ چڑھ جائے تاکہ ساری انسانیت کا گناہ دھل جائے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے جو خدا اور خدا کے بیٹے ہیں، وہ خود انسانی شکل میں آئے اور آ کر سولی چڑھ کے یہودیوں کے ہاتھوں، تو اس طرح وہ جو گناہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا نا وہ گناہ دھل گیا۔ عجیب فرض ہو، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ آدم علیہ السلام کہتے پہلے یہ بات ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں گناہ سے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب گناہ ہوتا نہیں ہے، محفوظ کا مطلب ہو جائے تو نامہ اعمال میں رہ نہیں جاتے، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تو لہذا بنیاد ہی غلط ہے۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام توبہ کی اللہ پاک نے معاف کر دیا، تو اگر نسل میں چلنے کا معنی میں سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی کی ضرورت کی ایسے شخص کی کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، اس لیے جو ہے وہ آئے اور سن چڑھ گئے۔ آپ کہتے ہیں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، تو مریم اور ان کا خود جو ہے وہ نسب نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا انجیل متی کے شروع میں لکھا ہوا ہے نسب نامہ، وہ سارا جگہ ابراہیم سے اور آگے پھر آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ پھر یہ بنیاد بھی غلط تمہاری، تو پھر تو فائدہ کوئی نہ ہوا۔ اصل میں یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے صدیوں بعد کھڑا گیا۔ یہ نئی عیسائیت جو آج موجود ہے جس شکل میں، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ خود انہوں نے عقیدے کھڑے، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوئی چڑھے گی۔ باہر کیا عقیدہ غلط۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، توبہ کر لی، گناہ معاف ہو گیا، تو لہذا اب یہ آگے نسل میں چلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اللہ معاف فرمائے اگر کسی نے اگر سولی میں چڑھ نہیں تھا تو جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی اربوں خربوں مخلوق آگے دنیا سے چلی گئی، ان کا کیا قصور تھا؟ سارے گناہ گار مر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے تک۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ ایسے نظریات ہیں عیسائیوں کے جس کا نصار ہے نہ بار کے اللہ پاک سے معافی چاہی، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور آگے جو ہے وہ بتا دیا اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بتا دیا کہ اب تو نیچے اترو، ابھی پیچھے بتانا ہے تم ایک کا دشمن ہو گئے، نہیں انسان شیطان کا دشمن، شیطان انسان کا دشمن۔ اب انسان کو ہر وقت شیطان کے شر سے بچنا چاہیے، اور میں جو بندہ اللہ پاک کی رہنمائی اور ہدایت پر چلے گا تو واقعی اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا، اور جو انکار کرے گا اور دوسرا راستہ اختیار کرے گا، شیطان کے پیچھے لگے گا، تو وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک بات سمجھے، آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، ہم کہتے گناہ نہیں بھول تھا، تو پھر زمین پہ کیوں بھیجا گیا؟ زمین پہ بھائی انہوں نے آنا ہی زمین پہ تھا، تو یہ بطور سزا کے نہیں تھا، زمین پہ آنا بطور سزا کے نہیں تھا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین پہ رہنے کے لیے کیا گیا۔ اسے ہم رکوع کے شروع میں پڑھا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے پیدا کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو اصل ٹھکانہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا یہاں، یعنی اسباب پہلے دنیا جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ دنیا ہے، اور دنیا سے پھر بندہ جو کہ اچھے اعمال کر کے جائے گا مخلوقات میں چل جائے گا معاملہ، تو پھر آگے جنت بتاؤ انعام کے ہے، جنت بتاؤ انعام کے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں کیوں رکھا؟ کیونکہ پہلے انسان تھے، پہلے پیغمبر تھے،
تو اس لیے جنت میں رکھا پہلا انسان ذرا اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تاکہ دوسروں کو بتانا آسان ہو جائے۔ اب جس چیز کو بندے نے دیکھا ہوتا ہے نا آنکھوں سے، ذرا اس کو آگے بتانا بھی آسان ہے۔ ہاں تو اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت دکھائی، جنت کی نعمتیں استعمال کروائی، پھر آپ دنیا میں جنت کی نعمتوں کا بڑے شرح سے تذکرہ فرماتے تھے، جنت ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے۔ ہاں یہ چیز ہے، وگرنہ زمین پر آنا ہی تھا اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ وہ تو اگر اس دن بھول کر ممنوع رت کا پھل نہ بھی کھاتے تو ان کے زمین پر آنے کا وقت ہو چکا تھا، انہوں نے آخرکار آنا ہی تھا، آخرکار آنا ہی تھا۔ تو جنت کا شوق دلانے کے لیے اس وقت تک جنت میں رکھا گیا۔ آگے دیکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کا آگے 5واں رکوع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر بطور انعام کے کی ہیں، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمُنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس وحی پر بھی جو میں نے اتاری سچا بتلاتی ہے اس کتاب کو بھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے اور یہودی تمہارے پاس کتاب تورات ہے، اس کو سچا کہتی ہے، عیسائیوں تمہارے پاس انجیل ہے، اس کو سچا کہتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور محض پہلی مرتبہ ہی کافر نہ ہو جاؤ، پنجابی جب کہتے ہیں پہلے سٹے کافر نہ ہو جاؤ، فی ترجمہ ہے، یعنی مطلب کہ جب ایمان لانے کہا جب فوراً زبان سے بات نکال دو، کوئی غور بھی کر لو، سمجھ لو بات کو ذرا، پہلے منکر نہ ہو جاؤ اس کے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، خاص طور پہ مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ ملاؤ حق باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو جس وقت کہ تم حق بات کو جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، میں کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، یعنی اس کی تلاوت کرتے ہو۔ تو اب سے مراد تورات کو پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم میں کچھ عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور بے شک یہ بڑی بھاری ہے، نماز بڑی بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا نظریہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ 5واں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، سورہ بقرہ کا 5واں رکوع۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، جیسا عبداللہ ہوتا ہے نا، تو اسرائیل کا معنی یہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا معنی ہاں جی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب نبی پیغمبر، ان کی جو اولاد ہے آگے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیں پچھلے رکوع میں یا ایھا الناس جہاں خطاب کیا گیا تھا یا اتقوا ربکم، وہاں پر تمام انسانوں پر ہونے والی عمومی نعمتوں کا تذکرہ تھا، یہ ماقبل سے ربط ہے قسم، اور یہاں پر جو ہے وہ خصوصاً جو بنی اسرائیل پر نعمت اللہ پاک نے فرمائی ان کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ آگے مسلسل جو ہے وہ متعدد رکوع اس کے آئیں گے یہود سے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق۔ تو بنی اسرائیل میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی سینکڑوں نبی ہے، بعض نے کہا 4000 کے قریب نبی آئے بنی اسرائیل۔ یا حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آپ نے دعا مانگی تھی اللہ میری اولاد میں نبوت کتاب عطا فرما، اللہ پاک نے بطور انعام کے یہ نعمت دی۔ تو اگر اس کا آئے گا یہاں دیکھیں بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل جو نعمتیں میں نے تم پر کی، انعامات کیے، ان کو یاد کر لو، میری نافرمانی نہ کرو۔ بنی اسرائیل یہود پہلے خاص طور پہ مسلسل جو ہے اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے تھے، اور حالانکہ سب سے زیادہ انعامات ان پر تھے، جس کو زیادہ نوازا جائے اس کی طرف سے تو زیادہ آگے فروبرداری ہونی چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا کہ بنی اسرائیل یہودی خاص طور پہ یہ اللہ پاک کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، وہی جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا نا اس کو پورا کرو، تو پھر میں نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا میں پورا کروں گا۔ دیکھیں اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ بیت المقدس اور ملک شام یہ میں تمہارے قبضہ میں رکھوں گا، انبیاء کی سرزمین ہے، تو اگر تم لوگ میری نافرمانی نہیں کرو گے، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو میں کسی اور کو دے دوں گا۔ یہ ہوگی نافرمانی کرتے رہے، اس لیے اور کو ملتا رہا تاکہ مسلمانوں کو مل گیا۔ اب یہ میری پر کیسے دوبارہ بیت المقدس پر جو ہے وہ دعویٰ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنا کہہ لیں کہ ان کا لالچ ہی ہے، وقتی طور پر یہ تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس ہی ہے، اور بغیر جنگ کے بنی اسرائیل نے بیت المقدس جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تھا۔ تو بار کے یہاں فرمایا کہ دیکھو میرے وعدے کو پورا کرو، جو مجھ سے کیا میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو یہود وعدے پر پورے رہے نہیں، اس لیے پھر اللہ پاک کا عذاب بھی آیا اور بیت المقدس بھی چھین دیا گیا۔ مخلوقات سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور فرمایا قرآن پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اس وحی پر جو میں نے نازل کی، سچا بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، مراد قرآن کریم سچی کتاب، اور قرآن کریم میں تورات کا بھی سچا ہونا بیان ہوا، انجیل کا بھی سچا ہونا بیان ہوا۔ تو قرآن کی ایک خوبی یہ کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے کتاب کلام ہے، نمبر 2 وہ تمہاری کتابوں کو بھی سچا کہتی ہے، لہذا تم اس کو جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ اب قرآن کریم کی حقانیت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اللہ پاک نے واضح فرمائی یہود کے سامنے۔ تورات میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئیاں موجود تھیں، یہودی حضرات ان پیش گوئیوں کو چھپا لیتے اور دوسروں کو نہ بتاتے، اور شریعت کے احکامات بھی انہوں نے کھلونا بنائے ہوئے تھے۔ کہتے تھے دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں تھے، تورات کے حکموں کو دوسروں کی خوشنودی کے لیے تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی پیسے والا بندہ ہوتا اور کوئی پیسے لا کے وہ سوکھی کرنا چاہتے ہیں، ایسا عمل کر رہا۔ ہاں جی، تو یہ یہود کے علماء کا شیوا تھا
اسے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچو، یعنی پیسے دے کر غلط من پسند کے ان کے مسئلے بتانے یہ غلط۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی جھوٹ بات کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، یہ تلبیس کہتے ہیں، گٹ مٹ کر کے بات کسی کے سامنے پیش کرنا۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز یہودی بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہا گیا نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو، قرآن کا ایمان ملاؤ۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جو نماز یہودیوں کی تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اس لیے جب کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم تو نماز پہلے پڑھتے ہیں، تو یہاں کیا وارکعوا مع الراکعین، نماز بڑی رکوع والی ہے۔ مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہے، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، صرف وارکعوا مع الراکعین، بہانے نہ بناؤ۔ اب یہ نماز قبول ہوگی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ وارکعوا مع الراکعین سے رکوع بڑی اہمیت کا حامل ہے پوری نماز میں، رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے نا جی، تو وارکعوا مع الراکعین سے جماعت سے نماز پڑھنے کا مجھے بھی ثابت ہوا کہ بھئی نماز پڑھنی دوسروں کے ساتھ پڑھنے ہے۔ آگے یہودی جو ہے بسا اوقات اپنی نجی مجالس میں خاص بندوں کو یہ کہتے کرتے تھے کہ ہماری تورات کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی پیشگوئیاں موجود ہیں، لیکن اس کا اعلان عام طور پر نہیں کرتے تھے، اور خود ان کا اپنا عمل بھی اس بات پہ نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو دوسروں کو بس اوقات کہہ دیتے ہو حق بات کہ بھی واقعی اسلام سچا مذہب ہے اور آپ سب سچے نبی ہیں، لیکن خود تمہارا اس پہ عمل نہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے پھر؟ ہاں جی، تورات کو پڑھتے ہوئے پھر بھی یہ معاملہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اصل میں یہ جو معاملے تھے یہ حب جان اور حب مال کی وجہ سے تھے، یعنی اعلیٰ مرتبے کی حرص اور زیادہ مال کی حرص۔ چونکہ وہ مدینہ طیبہ کہتے تھے یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے، جو ان کے اپنے عہدے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈر تھا کہ عہدے ہم سے چھن جائیں گے اگر آپ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ اسلام تو بندے کی عزت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ کرتا ہے، یہ خام خیالی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں مرضوں کا علاج بتایا، حب جاہ اور حب مال کا۔ ہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر جو ہے صبر یہ کرو اور نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھو، نماز جو یہ بہت بھاری ہے کس پہ؟ جو خشوع سے خالی ہے، جس کی نماز خشوع والی نہیں ہوتی نا، تو نماز اس کے لیے ایک مشقت کا باعث ہوتی ہے، اور وہ نماز سے جلد جلدی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس بندے کی نماز خشوع والی ہے، خشوع دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نماز کے جس رکن کو جس طرح ادا کرنے کا مسنون حق ہے اس طرح ادا کرنا، اور نمبر دو کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، جس طرح کے حدیث پاک میں آئے گے عبادت اللہ پاک کی اس طرح کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز تو نماز پر بھاری ہے، اور جس پہ بھاری ہوتی ہے نا اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ منافقین پر نماز بھاری تھی، اس لیے وہ نماز میں جو ہے نا وہ آنے سے جی چراتے تھے، یا پھر جو ہے پیچھے رہ جاتے تھے، جو ہے آتے جلدی نکل جاتے تھے، نماز بھاری۔ اور جس بندے پہ بھار ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس وقت وزن کی وجہ سے پریشان بھی رہتا ہے۔ ایک گدھا جو ہے نا، گدھے کے اوپر وزن ڈالو، جتنا وزن ڈالتے جاؤ گے اس کی ٹانگیں چوڑی ہوتی جائیں گی، اس کی ٹانگیں چوڑی ہو جائیں گی۔ وہ ایک گروپ ہے نا کہ نماز کے دن کی ٹانگیں چوڑی رہتی ہیں، ہاں جی، وہ نماز کو بھاری سمجھتے اللہ کے بندے۔ نماز بھاری تھوڑی ہے، نماز بھاری نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ نماز کیا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے
راز و نیاز کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہاں ظن بمعنی ظن نہیں ہے، ظن بمعنی یقین ہے۔ یعنی خاشعین کون ہے ان کے بارے میں بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ کل کو اللہ سے ملنے والے، یعنی آخرت پر ان کا ایمان ہے، ان کو پتہ کہ اپنے کی کا حساب ہمیں دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ آگے دیکھیے جی، یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ آگے سورہ بقرہ کا 6واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تھی سارے جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس شیئا، ڈرو تم اس دن سے کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور قبول نہیں کی جائے گی اس کی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ جو ہے وہ لیا جائے گا اس سے اس کا کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جس وقت کے دیکھے ہم نے نجات دی تم کو فرعون والوں سے، یعنی فرعون کی قوم سے، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے یا برے عذاب سے دوچار کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جس وقت کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، نجات دی ہم نے تم کو، پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے تمہاری خاطر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جس وقت کے وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑا بچڑے کو، یعنی معبود بنا لیا، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت تم لوگ ظالم تھے، یعنی اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کا معنی، ظلم یہ معنی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کا شرک جو ہے یہ بہت بڑا بھاری جو ہے وہ جرم ہے، تو اس لیے یہاں ظالمون کا معنی تم اس وقت شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس کے بعد، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، جس وقت کے تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جس وقت کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے رب کے ہاں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مار ڈالو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ ہے بہتر تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں، فتاب علیکم، پر اللہ پاک نے جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کی، یا اللہ پاک تمہاری طرف متوجہ ہوا، انہو تواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جس کو تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم نہ یقین کریں گے آپ کا جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً، آمنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، آپ پکڑا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے بھیجا تم کو، ہاں جی، مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، بلکہ زندہ کیا، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہارے مر جانے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور حکم دیا کھاؤ پیو ان پکیدہ چیزوں میں سے جن کی ہم نے روزی تمہیں عطا کی ہے۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جس وقت کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ تم اس میں سے جو چاہو آزادی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو تم بخش دیجئے، حِطَّةٌ کا معنی بخش دیجئے، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس بات کے علاوہ دوسری بات سے جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے۔ یہاں یہ چھٹا رکوع ہے بنی اسرائیل کا، ماقبل کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ جوڑ، ربط کا معنی جوڑ۔ تو پہلے جو اس سے پہلے رکوع بیان ہوا اس میں بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ تھا، اور جہاں پر بھی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، وہاں اجمالی تھا، یہاں پر تفصیلی ہے۔ ہاں جی، وہاں پر تذکرہ اجمالی پچھلے رکوع میں، اور یہاں پر تذکرہ تفصیلی ہے۔ اور دیکھیں وہی بات یاد کروائی کہ اللہ پاک کے جو احسان تم پر ہوئے ہیں، اتنے زیادہ انعامات، ان کو یاد کرو۔ انعامات کیا تھے؟ اللہ پاک کی طرف سے بڑے انعامات تھے ان کے لیے۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کو باقی قوموں پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی تھی، اور یہ دوسری قوموں سے افضل شمار ہوتے تھے۔ انبیاء ان میں آتے تھے پہ در پہ، یہ بھی فضیلت ہے۔ نبیوں کی اولاد تھے، نبی ان میں آتے تھے، یہ بھی فضیلت۔ اور اللہ پاک کی ذات نے انعام ان پر یہ بھی کیا تھا کہ فرعون جیسی جو ہے وہ جابر شخصیت وہ ان پر مسلط ہو گئی، اللہ پاک نے اس سے اس کی قوم سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، اس کے ماننے والوں کو غرق کیا، ان کو کامیاب کیا۔ اللہ پاک نے وہ انعام کیا کہ جب یہ اپنا پانی کی آگے دریا تھا نا، جب پار کرنا چاہتے تھے دریا کو، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ اپنا ان کے رستے بنا دیے، اور یہ ان رستوں سے نکل گئے، پانی میں غرق نہیں ہوئے۔ پھر اور احسان کیا اللہ پاک نے، جس وادی میں یہ رہتے تھے، جس جگہ پر دریا کو پار کر کے، تو وہاں پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں کچھ نہ تھی، پینے کے لیے اللہ پاک نے خطرہ آ رہا ہے، تو پینے کے لیے اللہ پاک نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے نکال دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ، کل اناس مشربہم، ہر ایک کے لیے الگ الگ جنہوں متعین تھا، اس کا ہو سکتا ہے جو چشمے نکلے 12 پتھر سے ان کے نام بھی لکھے تھے، اس پہ اس کے تک لڑے نہ آپس میں، لڑتے بہت تھے۔ تو یہ بھی پھر ان کو کھانے کے لیے من سلوا دیا، کھانے کے لیے من سلوا تشریح کیا رہی ہے، تو یہ دیا۔ اور اسی طرح جہاں یہ رہتے تھے دریا پار کر کے جنگل تھا، تو وہاں پر دھوپ لگتی تھی ان کو، تو اللہ پاک نے دھوپ سے ان کو سایہ عطا کیا، جہاں یہ رہتے تھے وہاں اوپر بادل ہو جاتا تھا، ہاں جی، تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ اور کپڑے جنگل میں وہاں سے بھاگ کے تو آئے تھے یہ فرعون سے بچنے کے لیے، کپڑے تھے نہیں، تو ایک ہی جوڑا پایا سکا، جدہ جدہ یہ بڑھتے جاتے، جس طرح یہ یعنی ان کے جسم بڑھتے تو ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑھ رہے تھے، کپڑے بھی بڑھ رہے تھے، ہاں جی۔ تو اللہ پاک نے وہی کپڑے ان کو جو ہے نا کہنے کہ ان کے لیے تو نعمت کی بنا دیے، وہ نہ گندے ہوں اور نہ ہی وہ چھوٹے ہوں۔ اتنے 1 سال بعد کو مجھے پہنچا، اگلے سال دیکھ جاتے ہیں وہ عجیب جنگیں بنے اندر، تو لیکن وہ وہاں رہے، ہاں جی، لیکن یہ کہ کپڑے چھوٹے ان کے نہیں ہوئے۔ یہ سب انعامات اللہ پاک نے جو دیے ان کی طرف توجہ کروائی۔ اور میں دیکھو
دنیا داری میں پڑے ہوئے ہو، دنیا مفادات اکٹھے کرنے کے چکر میں ہو، قیامت سے ڈرو۔ قیامت کے دن جو ہے وہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، اور نہ ہی میں کوئی رشوت دوں گا۔ اللہ پاک کی ہاں تو رشوت بھی نہیں چلتی، ولا یأخذ منها عدل۔ اس لیے قیامت سے ڈرو، حساب و کتاب سے ڈرو، نیک اعمال کرو۔ اب اس طرح اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں، دیکھو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دیکھو تمہیں فرعونیوں سے بچایا نہیں، وہ تمہیں کس قدر تکلیف میں رکھتے تھے۔ کہتے ہیں فرعون ظالم بادشاہ تھا، یہ خبیث آدمی تھا کہ لوگوں سے شرک نہیں کرواتا تھا، اور خود خدائی کا دعوے دار بھی تھا، اور بھی چیزوں کی پوجا کرواتا اور اپنی پوجا بھی کرواتا، کہتا ہے ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ پہلے چھوٹے بنائے ہو تو بڑا بن کے بیٹھ گئے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل کے اندر، جو تیرے تخت کو تہس نہس کرے گا، تیری حکومت کو۔ تو اس نے اس بات کو سیریس لیا، تو اس نے کہا اچھا بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جو بھی بچہ آئندہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو قتل کرو، جو عورتیں ہیں ان کو خدمت کے ہی رکھو بنی اسرائیل کی۔ اور اس کا فرعون کا جو قبیلہ تھا وہ قبطی تھا، قبطی، یہ بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کرتے جب، تو اس نے بے شمار بچے قتل کروائے۔ اب سوال ہے کہ نجومیوں کو کیسے پتہ لگا اس بات کا؟ نجومیوں اس دور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جنات آسمان کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اور جنات فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر یہ جو نجومی جو ان کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مستقبل میں یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، تو ہم یہ کریں گے، تمہیں وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا، ڈیوٹیاں لگتی ہیں فرشتوں کی، تو آپس میں باتیں کرتے جا کے باتیں سن کے آتے آ کر پھر نیچے اتار دیتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہاں فرشتوں میں آیا، انہوں نے سنا آ کر بتا دیا۔ تو اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، آگے واقعہ آ رہا ہے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور فرعون کے گھر کے اندر اس کی پرورش فرمائی۔ جس بندے نے قتل کروانے کے لیے اتنے افراد قتل کیے، اللہ پاک نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے بتا دیا کہ بھائی سب کچھ میری طرف سے ہے، بندہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا گیا یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے، خدمت لیتے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث تھا، اللہ پاک نے تمہیں اسے نجات نہیں دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا گیا موسیٰ کوہ طور پر آ کر 40 رات میرے پاس گزارو، تمہیں تورات عطا کروں گا، یعنی کتاب دوں گا جو تمہاری امت کے لیے ایک دستور ہوگا، اور ایک امت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ڈسپلن ہوگا، اس میں احکامات ہوں گے۔ 40 راتیں یہاں گزارو۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب 40 راتیں گزارنے کے لیے گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا گئے، اللہ پاک نے ان کو یہودیوں کو ہم نے کرتوت یاد کرائے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تورات دینے کے لیے گئے اور تم نے پیچھے یہ چاند چڑھا دیا کہ بچڑے کا معبود بنا لیا، اور بچڑا ایک بنا لیا، یعنی بچڑا وہ نہیں تھا جس طرح ہم گائے بھینس کے بچے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں تھا وہ انہوں نے سونا اور کچھ مٹی اس طرح مختلف چیزیں دے کر جو ہے نا وہ ایک بچڑے کا سا وہ بت بنا لیا، وہ اس کی بات شروع کر دی۔ یہ سیدھا شرک تھا۔ اللہ پاک ان کو بیان کر رہے ہیں میں نے کتنے انعامات تم نے کیے، تم اپنی حالت دیکھ لو تم نے کیا کیا۔ ہاں پھر اللہ بولتے دیکھو ہم میں نے تم کو معاف کیا۔ معافی کی صورت کیا تھی سمجھے اس کو؟ 3 طرح کے لوگ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بچنے کی پوجا خود کی بھی نہیں اور دوسروں کو روکا بھی، اور دوسرے لوگ وہ تھے
کہ جنہوں نے پوجا تو نہیں کی بچڑے کی لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، یعنی خاموشی دیکھتے رہے یہ کر رہے ہیں تو کریں۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے امرن پوچھنے کی پوجا کی۔ تو جو پہلے درجے کے لوگ تھے جنہوں نے پوجا کی بھی نہیں، لوگوں کو روکا بھی، ان کو ان کا جرم شمار نہیں کیا گیا۔ لیکن جنہوں نے بچڑے کی بات کی تو نہیں لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، ان کو بھی کسی درجے میں مجرم ٹھہرایا گیا۔ بھی یہ کیوں خاموش تھے؟ شرک ہو رہا تھا آنکھوں کے سامنے، کیوں خاموش تھے؟ اس راج کا لوگ نا چلو کوئی نہیں یہاں جتنے کو لگا لگا رہے کوئی، ہے نا؟ اس پالیسی کے لوگ جتنے کو لگا وہ لگا رہے، یہ کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو اسلام دعوت کی دین ہے، اسلام تبلیغی دین ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، اچھے کام کا حکم دو برے سے روکو، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اس لیے اب سزا یہ دی گئی ان کو سزا کہتی جنہوں نے خود پوجا تو نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا نہیں، کہا کہ جنہوں نے شرک کیا ان سب کو قتل کرنا اور تم نے اپنے ہاتھ سے کرنا۔ جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کیا جائے گا، یہ تمہاری معافی ہے، تم نے کرنا ہے۔ اب جو بھی ان کے کوئی رشتہ دار تھا، کوئی دوست تھا، کوئی بھائی تھا، اس کو مارنا کو آسان بات تھوڑی ہے۔ یہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہاں جی، اور ان کی سزا قتل ہوئی، ہاں جی، تو یہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، اس میں یہی وضاحت ہے اس کی۔ آگے فرمایا دیکھو موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں وہاں رہے، تو باہر کے پھر آ گئے کوہ طور سے، اللہ پاک نے واپسی پر آپ کو تورات عطا کی، لے کر آئے، تو دیکھا قوم شرک میں مبتلا ہے، تو یہی پھر سزا دی گئی جس کا تذکرہ ہوا۔ اب جو ہے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے یہودی، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو ان کو کہا کہ بھئی یہ اللہ پاک نے نازل کی ہے تورات، اور کہا کہ اس پہ عمل کرو۔ وہ کہتے ہیں ہم سانوں کی بتا بھی اللہ نے نازل کی تھی جائے سے آپ کو لے آئے، ہاں اللہ ہم سے بات کرے۔ یہ یہودی ہے، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اللہ ساننا گل کرے براہ راست، ساننا گل کرے سانوں کرے کہ واقعی یہ تورات میں نازل کی تھی ہے، تو اسے عمل کرنا۔ ہاں جی، وَإِذْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا بھائی چلو وہ نا کچھ بندے الگ چڑھ لو، اور ساری دنیا میں تھوڑی لگے جانا آپ تھے تو ہم قرآن پاس کوئی نمائندے چڑھ لو، نمائندے لے جانا۔ 70 بندے چل لیے، 70 بندے چل لیے، جو 70 بندے چنے تو وہاں لے گئے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تورات پہ عمل کرو، یہ میں نے عطا کی ہے، وہ ہوں بہانا گلا سن لو، کہندے لو جی ہوں تو آواز آن رہی ہے، تصویر تے آن رہی، پتہ نہیں اللہ بولن دیا یا کوئی اور، یعنی یہ یہودی قوم ہے۔ ہم تو اللہ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، سامنے جا کے اللہ سامنے گل کرے، ناز باللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب تھوڑی سی جب بجلی گرائی نا ہم پہ، ہاں جی، سارے مار گئے، جڑے گئے سی نال موسیٰ علیہ السلام دے مار گئے اور گئے، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے لام تنامی میں تمہیں ہر کسی دیکھ سکتے، تو اللہ پاک نے تورات جلی کا اظہار فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، تو پیغمبر تھے تو ان کی کیا مجال، یہ اللہ پاک سے ہم نے سامنے اس طرح دیکھ سکتے، تو سب مر گئے، بجلی گری سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے درخواست کیا باری تعالیٰ، ان کو تو نمائندے بنا کر لایا تھا کہ جا کر قوم کو بتلائیں گے کہ تورات اللہ پاک نے نازل کی اور اس پر عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، یہ مر گئے میں واپس جاؤں تو میری قوم جو میری اور خلاف ہو جائے گی، ساڑھے بندے مروا کے آ گئے، اللہ ان کو زندہ کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔
ان کو پھر زندہ کر دیا. یہ جڑے منکرین عذاب قبر ان کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ کہتے ہیں جو انسان دنیا میں ایک مرتبہ مر گیا دوبارہ نہیں زندہ ہو سکتا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اگر یہ اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر قبر کی زندگی اس کے خلاف کیوں ہے؟ خیر یہ کوئی نقطہ ہے کسی قسم میں آئے یا نہ آئے. تو زندہ کیا. جب زندہ کیا اللہ پاک نے تو اب پوچھا ہاں دسو کداں ہوں ٹھیک ہے؟ جا کے دسو کہ قوم پھر کبھی یہ تورات میں نازل کیتی اور اس پہ عمل کرنا؟ کہنے ہاں جی بالکل کیوں نہیں. جب واپس آئے واپس آ کے ہور چند چڑھاتا، واپس آ کے ہور چند چڑھاتا. ہاں جی وہ چاند کیا چڑھایا؟ ہاں جی وہ چاند یہ چڑھایا کیا ہے؟ ہاں جی اللہ پاک نے تو رات نازل تو کی ہے لیکن کیا ہے جڑی کل اوکھی لگے نہ عمل کرو کوئی نہیں. خیر اب آگے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے پھر وہ پہاڑ ان کے سر پہ مسلط کیا اور کہا بتاؤ ماننا ہے یا نہیں ماننا کہ پہاڑ تمہارے اوپر گراؤں اور تم سب کو تباہ کر دو؟ نہیں اللہ مننا گیا اللہ مننا گیا. اس کے بعد پھر وہی یار اس طرح طالب علم ہوتے ہیں نا، بعض ڈیٹ ہوتی ہے کلاس میں. ہاں جی ایک دن سبق نہ آیا تو استاد نے کھڑا کر دیا، پھر استاد کی طرف آگے بٹھا دیا، اگلے دن پھر سنا پھر نہ آیا، پھر استاد نے جب سزا دینے کا سوچا اس لیے سب یاد کروں گا اگلے دن پھر وہی معاملہ، پھر اس طرح ان کا یہی معاملہ تھا. سزائیں بھی رہتے مانتے پھر نہیں تھے. وَظَلْمًا اب اللہ پاک نے ان پر ہونے والے مزید انعامات کا تذکرہ کیا. وَظَلْمًا یہ بھی انعام تھا کہ مرنے کے موت دے دی اس کے بعد پھر زندہ کیا. یہ ہے بنی اسرائیل تمہارے اوپر میں نے کتنے انعامات کیے، ان انعامات کو یاد کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. جب یہ دریا پار کر کے فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی تو جس جنگل میں یہ رہتے تھے تو اس جنگل میں سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا، دھوپ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے کرم کیا، انعام کیا کہ جہاں یہ ٹھہری ہوئی تھی اوپر بادل رہتا تھا تاکہ ان بیچاروں کو دھوپ نہ لگے. اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کھانے کے لیے من سلوا عطا کیا، کھانے کے لیے من سلوا عطا کیا تاکہ ان کو کھانے پینے کی پریشانی نہ ہو. من سلوا کیا ہے؟ ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہوتا ہے نا، جس طرح دنیا تو جس سائز کا سوکھا دنیا دیکھا نا تو وہ اس طرح کی میٹھا کا پھل تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اپنا سو کے اٹھتے تھے ارد گرد جو ہے نا وہ ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے کو کھاتے مزے اڑاتے. اور سلوا بٹیر ہے، بٹیرا گجرا والے کے بٹیرے مشہور ہے نا، لوگ یہاں سے فیصل آباد سے گجرا والے بٹیرے کھانے جاتے ہیں. سردی کے موسم میں کہتے ہیں بڑے مفید ہوتے ہیں، بندے کو سردی سے بچاتے ہیں. تو یہ بٹیرے وہاں ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو ہے نا موجود ہوتے اور یہ ان کو پکڑتے اور بھون کے کھاتے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام تھا. اور پھر لیکن یہ ایسے ظالم تھے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت دی ان کو، انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی. انہوں نے کہا نہ یا باری تعالیٰ اسی من سلوا کھا کے تھک گئے ہوں سانوں تے ساگ تے کھیرے تراں تے سانوں تے پیاز مسرا دی دال استا یہ کھانی ہے. ہمیں مسا دیا انہوں نے. آج 2 وقت کی روٹی کے لیے بندہ سارا دن مارا پھرتا ہے، پھر جا کے ملتی ہے. ہاں جی تو وہاں آرام سے ان کے لیے من سلوا تھا، کھاتے رہتے. تو انہوں نے بنسایا تو کہا جی ہم نے تو یہ چیزیں کھانی ہیں. تو اللہ کو فرمایا چلو جاؤ آبادی ہے شہر وہاں جاؤ، وہاں جا کر کاشتکاری کرو، جو چاہتے ہو لے لو، وہی کرو. پھر
اس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ بستی میں، لیکن داخل ہوتے ہوئے تم نے دو کام کرنے ہیں، توجہ کرنا، دو کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ جب بستی کا دروازہ آئے، یعنی آج کل ہمارے یہاں جدید ڈسپلن ہے کہ جو بڑی اہم کالونیاں ہوتی ہیں شہر کی، تو ٹاؤن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے پرائیویٹ، تو جہاں مہنگے لوگ رہتے ہیں زیادہ پیسے والے، باہر گیٹ لگے ہوتے ہیں، کالونی کے باہر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے اور گیٹ لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح فرمایا وہ تو چھوٹا باپ ہے جدو کالونی دے بستی دے دروازے جانا نا جی، اتنے دروازے سجدہ کرنا، جنگل سے اس وادی والے علاقے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے کرنا ہے، دروازے میں جاؤ، جب داخل ہونے لگا دروازے پہ سجدہ کرنا ہے۔ اور دوسرا زبان سے یہ کہنا ہے حتتن حتتن، حتتن کا معنی یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اور چند چڑھا دی کہ جب داخل ہونے لگے وہاں سے دروازے سے، تو بجائے سجدہ کے گیسیاں لیتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب بچے گیسیاں نہیں دیتے، ہاں جی، سجدے کی بجائے گیسیاں لیتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور گندم کے اتنے شوقین سے گئے کہ حتتن کی وجہ کرتے حنتتن حنتتن حنتتن۔ حتتن کا معنی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، اور حنتتن کا معنی ہے گندم، یعنی سانو کڑک چاہیے، سانو کڑک چاہیے، کڑک چاہیے۔ ہاں جی، لوگ اتنے بڑے عاشق تھے یہ کڑک کے، گندم کے۔ تو جی یہ دیکھو کتنا بڑا، چلو اللہ کو فرمایا سجدہ کرتے ہی داخل ہونا، تو یہ نصیحت میں داخل ہوئے۔ اللہ کو فرمایا حتتن کہنا، وقولوا حتتن نغفر لکم خطایاکم۔ اگر اس طرح یہ معافی کا طریقہ تھا، اگر معافی مانگو گے آج جگہ اظہار کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یہ کہ انہوں نے بجائے اس کہ معافی مانگتے الٹا جی اور اپنا جرم بڑھا دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اسی بات کا اضافہ ہے، اسی بات کا تذکرہ ہے کہ دیکھو جو کہا گیا تھا تو وہ نہیں کیا، بلکہ اس بات کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ہاں جی عذاب نازل کیا ان پر، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کیا عذاب آیا؟ آسمان سے طاعون پھیل گیا، طاعون کی بیماری ان میں پھیلی اور 70,000 بندے مر گئے۔ کتنے مر گئے؟ 70,000۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ کا 7واں رکوع۔ اب دیکھو میں نیا رکوع شروع کرتا ہوں تو پہلے بتاتا ہوں فلاں سورت کا اتنا رکوع ہے، یا آخر تک بات چلے، کیوں یہ لائیو بھی چل رہا ہے، پھر بھی آپ نے زندگی میں سننا ہو تو وہاں سے کھول کر سن سکتے ہیں کہ کون سا رکوع چل رہا ہے۔ میں ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ جس وقت کہ پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا ماریے اپنا ڈنڈا پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو بہہ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، جان لیا ہر قوم نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو۔ کلو وشربو، حکم ہوا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جس وقت کہ تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز نہیں ٹھہریں گے ایک ہی کھانے پر، یا ہرگز نہیں رکے رہیں گے، جمے رہیں گے ایک ہی کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے زمین سے جو اگاتی ہے کیا سبزیاں، ساگ وغیرہ اور ککڑی، یعنی یہ تریں وغیرہ، کھیریاں کے تر ہوتی ہیں، ہاں جی، فومیاں، گندم، عدسیہ اور مسور، مسرہ دال نہیں، اور بصلیہ اور پیاز۔ کالا
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو بدلے میں وہ چیز جو ادنا ہے اعلیٰ کے مقابلہ میں، یا لینا چاہتے ہو اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنا، یعنی بڑھیا کے مقابلے میں گھٹیا. اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، یعنی آؤ کسی بستی میں. فإن لكم ما سألتم، تمہیں ملے گا وہی جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور یہ پھرے اللہ کا غضب لے کر. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. یہ سورہ بقرہ کا 7واں رکوع ہم نے بھی پڑھا ہے، ترجمہ کیا اس کا. اب ذرا اس کی تشریح کو دیکھیں. ماقبل کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہے، ربط کیا ہے ماقبل کے ساتھ؟ کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ کیا تھا، اسی کا تسلسل ہے. تو انعامات میں سے ایک انعام یہ فرمایا گیا جب دریا پار کر کے یہ قوم بنی اسرائیل کی جنگل میں پہنچی تو وہاں پانی پینے کے لیے موجود نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ پاک سے درخواست کیجیے ہمیں پانی عطا کرے. تو اللہ پاک سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک فرمایا یہ قریب پتھر پڑا ہے اس پہ ڈنڈا مارو. بولے موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا نا عصا، وہ بڑے زبردست چیز تھی، اور کئی مسئلے حل کرتا تھا. ہاں جی، کئی مسئلے اس سے حل ہوتے تھے. تو بس بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اور کسی طریقے سے حل تو ڈنڈے سے حل رہتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا نا عصا، اس سے بڑے مسئلے حل ہوئے. اللہ پاک فرمایا کہ یہی ڈنڈا یہ پتھر پڑا ہے اس کو مارو. جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارے تو اس سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے. ایک پتھر سے 12 چشمے، معجزہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام یہ دیگر انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کے معجزات کو بیان کرتا ہے، اور غیر اقوام میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے. اگر نقص بیان کرتا ہے تو خوبی ہی بتاتا ہے. اب جب بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے اللہ کا تذکرہ کر نہیں رہا، تو یہودیوں کو چاہیے نا اپنے دماغ سے کام لے کر سوچے تو صحیح بھی اسلام اگر ہمارے نقص بیان کرتے تو خوبی بھی تو بیان کی کہ نہیں. جو انعامات نے اس کو ذکر کیا کہ نہیں، انعامات تو نہیں ہم نے چھپا لیے. خیر، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 قسمیں نکل پڑے. کل اناس مشربہم قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا اپنا جو پینے کا چشمہ تھا وہ پہچان لیا. ہو سکتا ہے سب پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، فلاں کے بھی لکھے فلاں کا. وہ فرمایا کھاؤ پیو، اللہ کے نافرمانی نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آگے وہی نعمت کی ناشکری کہ من سلوا پسند نہ آیا، کہتے ہم جو ہے ہمیشہ ایک ہی کھانا کھائیں، ہم ہمیشہ ایک ہی کھانا کھائیں. ایسا نہیں، ہمارا کھانا بدلنا چاہیے، ہمارا کھانا بدلنا چاہیے. تو ہمیں تو جو ہے یہ سبزیاں دالیں یہ چیزیں چاہیے. تو اللہ پاک فرمایا جاؤ پھر فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جا کر کاشتکاری کرو، محنت کرو گے تو ملے گا پھر. یہ وہی ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا بھی آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم ایک کھانے میں نہیں رکے رہیں گے، ہمیں تو اور چاہیے. اور اس بات کا احساس دلایا گیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. دیکھو جو بن مانگے بغیر مشقت کے نعمت مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے انعام کو افضل چیز کو چھوڑ کر غیر افضل کی طرف جا رہے، بھاگ رہے ہو ادنا کی طرف جا رہے. تمہیں پیاز چاہیے، دالیں چاہیے، یہ کیا کام ہے؟ خیر جاؤ بستی میں اور جہاں جا کر مزدوری کرو اور کھاؤ. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ہے اللہ پاک نے
میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل انعامات کو یاد کرو جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تو انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہانوں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ اور چونکہ نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ پاک نے جس قوم کو باقی قوموں کا سردار بنایا ہوا تھا اس کو نیچے پٹک دیا اور ذلت اور رسوائی ان کے مقدر کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی ذلیل ہے۔ کوئی بندہ ان کے ساتھ چلتا ہے کسی معاملے میں، وہ ایک اپنے مفادات کے لیے ضرور چلتا ہے کہ ہم ان کے شر سے بچے، شرارتی قوم ہے، تو وقت مفاد حاصل کرنے کے لیے وغیرہ ٹڈونے نال کوئی نہیں ہے کہ ذلیل رسوا قوم۔ اس وقت سے لے کر کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ہمارے کہ جاؤ مستی میں جا کاشتکاری کرو، اب جب یہ معاملہ ہوا، فیصلہ ہوا، تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کے نعمتوں کی نقدری کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب دیکھو اللہ کو فرمایا کیوں اللہ کا غضب ان پہ اترا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھ چکے ہیں جی کہ مغضوب کون ہے، یہاں بھی آگے تذکرہ اور یہ وجوہات بیان کر دیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آیت قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پہ انجیل نازل کی، اس کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اور اس پر کتنا کا عمل کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو امتحان میں ڈال رکھا ان لوگوں نے اور بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور ان کے علماء تورات میں تبدیلیاں کرتے تھے، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے تورات کا حکم بدل کر ان کو من پسند کے مسائل بتاتے تھے۔ یہ سارا یکفرون بآیات اللہ ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ جو جگہ فرمایا اللہ پاک نے فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ اب دیکھو جھٹلایا بہت سارے نبیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نبی نہیں مانا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نبی نہیں مانا۔ قتل کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے سارے حربے استعمال کیے، اللہ پاک کی حفاظت کیا، آسمان پہ اٹھا لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے کئی سازشیں مدینہ میں کی۔ تو یہ ان کا شیوا تھا، انبیاء کی مخالفت، نبوت کو جھٹلانا اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو شہید کرنا۔ اور فرمایا ذالک بما عصوا، یہ وجہ اللہ کے غضب کے نازل ہونے کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو ٹھکراتے رہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھتے رہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے انسانوں کے لیے کچھ حد بندیاں رکھی ہیں کہ بھئی تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو ان حدود کے اندر گزارنی ہے، ان سے باہر نہیں جانا۔ اگر بندہ ان سے باہر جاتا ہے، اللہ پاک فرمانا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَإِنَّ اللہ کی حد بندی، جو بندہ اللہ کی حد بندی کو کراس کرتا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ایک ہے صرف مخالفت نہیں، مخالفت میں بہت آگے بڑھ جانا، صرف نافرمانی نہیں، نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کیسے برداشت فرما سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ مغضوب قوم ہے۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیے 8واں رکوع، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں
اور وہ جو صابی ہیں، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہ ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس وقت کے لیے ہم نے تم سے پکا عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور حکم ہوا پکڑو جو ہم نے تم کو عطا کیا مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ کہ اس میں موجود ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تم پڑ جاتے نقصان میں۔ وَلَقَدْ علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور بے شک تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے بنایا اس چیز کو بطور عبرت، لما بین یدیہا ما خلفہا، ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، سب کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور اس چیز کو بنایا ہم نے نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جس وقت کہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ پاک تم کو حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، کیوں میں اللہ کے حکم، اللہ کے نام پر میں کیسے مذاق کر سکتا ہوں؟ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کیجیے آپ ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، تو بتا دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، انہا بکرتن، وہ ایک گائے ہو ایسی، لا فارض ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہو نہ جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، بین نہ بوڑھی نہ جوان، ففعلوا ما تؤمرون، اور کر لو وہ کام جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ہاں جی، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے وہ بیان کریں ہم کو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، فرمایا انہو یقول، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بکرتن، وہ ایک ایسی گائے ہے یا ایسی گائے ہو، صفرا، جو زرد ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ جس کی زردی دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو، خوبصورت معلوم۔ قالوا، انہوں نے پھر کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو یا کس قسم کی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے کا معاملہ ہمارے سامنے گڑبڑ ہو گیا ہے، اتنی گاؤں تو کہیں ہونی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور رہنمائی پا لیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہو یقول، اللہ پاک فرماتا ہے، انہا بکرتن، کہ وہ ایک ایسی گائے ہو، لا ذلول تسر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جو نہ محنت کرنے والی ہو کہ جوتی گئی ہو زمین میں، اور نہ ہی جو ہے کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ اللہ شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا عیب بھی نہ ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بات کی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، حالانکہ وہ ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے۔ یہاں دیکھیں وہ واقعہ آگے اس کا میں تذکرہ کیا تھا، وقت کم ہے، ذرا مختصر کوشش کرتے ہیں تاکہ پورا ہو جائے کو تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر میں جو بھی غیر مسلم، توجہ کرنا، جو بھی غیر مسلم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، نیک عمل کرے، تو اللہ پاک اس کو بخش دیں گے۔
خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ صابی ہو۔ صابی یہ مکہ والوں کی اصطلاح میں اسے کہتے تھے جو باپ دادے کا دین چھوڑ دے۔ اس کا اطلاق بس اوقات توحید پرست پر بھی ہوتا تھا۔ بعد نے کہا کچھ لوگ ایسے جو ستاروں کو مؤثر سمجھتے تھے تو ان سے مدد مانگتے، ان پر بھی اطلاق ہوتا تھا۔ باہر کیا عیسائی ہو، یہودی ہو، صابی ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اس کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اسلام نے اپنا دامن تنگ نہیں کیا، نہ کہ بس ایمان لے آؤ جنت تمہاری منتظر۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، بعض لوگ عقیدہ رسالت کو، اس کی اہمیت کو گرانے کے لیے بات کرتے ہیں، اطاعت رسول سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر کہا گیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو بس ٹھیک ہے، ادا اجر اللہ دے ہم پکا تے وہ جنتی۔ تو حضور تے ایمان لے آنا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، حضور پہ ایمان لانے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، ہاں جی، و آمن برسولی ولیوم الآخر، تو فرمائیں گے تو رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں تو پھر بھی اللہ کو مان لیں، آخرت کو مان لیں، نیک عمل کرتے رہے تو پھر بھی جنتی ہے۔ بالکل غلط، یہ مطلب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے عقیدہ رسالت سے جان نہیں چھڑا سکتے یہ لوگ، اور یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے۔ مخاطب تو دیکھیں کون ہے، مخاطب جو ہے ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ تو رسولوں کو مانتے تھے، یہ تو عقیدہ رسالت کے قائل تھے، اور یہ اس بات کو مانتے تھے کہ بھئی جب تک وقت کے پیغمبر کو نہ مانیں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اس لیے اس بات کو ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات، من آمن باللہ میں اللہ پر ایمان لائے، خود اطاعت رسالت موجود ہے، ایمان بھی رسالت موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پہچان رسول کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان لائے بغیر پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ کہ حضور کی پیروی کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو خود فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان کو کہہ دو اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر میری پیروی کرو، حضور کی پیروی۔ تو لہذا من آمن باللہ کے تحت جس طرح اللہ پر ایمان شامل ہے، اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل ہے۔ کوئی بندہ حضور پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آگے وہی تذکرہ آ گیا کہ جب یہ بنی اسرائیل کے 70 حضرات واپس آئے تھے نا جی، تو واپس آ کر ہاں جی انہوں نے پھر بہانے بنائے اور تورات پر عمل نہ کیا، تو اللہ پاک نے پہاڑ ان کے سر پہ مسلط کیا اور کہا بتاؤ ابھی تمہارے پر گرا دوں گا، ماننا ہے حکموں کو کہ نہیں ماننا؟ تو نے کہا اچھا اللہ پاک ہم پرے کا اللہ سے ہونا سی ماننا گے، اس کا تذکرہ ہے۔ ہاں جی، تو اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ اپنے کہنے کے ربط یہی ہے کہ پہلے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا اور ان کی ناشکریوں کا تذکرہ تھا، اللہ پاک جو ان پر انعامات کی ان کا تذکرہ تھا، یہاں بھی اسی کا تسلسل ہے آگے چل رہا۔ اور فرما دیکھو اللہ پاک نے تمہیں معاف کیا، پہاڑ گرانے سے تمہیں بچا دیا، لیکن اس کے بعد پھر تم پھر گئے اپنے وعدے سے۔ دیکھو اللہ پاک نے یہودیوں کی خاص قوم تھی جو ساحل سمندر پر آباد تھی، تو ان کو کہا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ وہ جو قریب رہتے تھے اپنا ایسے پانی کے علاقوں میں، تو وہاں پانی کے علاقے میں مچھلیاں ہوتی تو مچھلیاں شکار کرتے اور بیچتے، تو اللہ پاک نے ہفتے کے دن ان کو منع کیا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے دن تمہاری چھٹی۔ اب انہوں نے یہ بھی نافرمانی کی کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار کیا۔ شکار کیسے کیا؟ شکار گری ہیلا کر لیا کہ جہاں جہاں
دیکھا بھی دریا کے ارد گرد جو ہے یہاں مچھلیاں ہوتی تھیں، اس کے ارد گرد انہوں نے گڑھے کھود لیے. کیا کیا؟ گڑھے کھود لیے. گڑھے کھود کے جو ہے نا پانی کی نالیاں اس میں کھول دی، ڈائریکٹ کنیکشن کر دیا. اب یہ کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑتے تو نہیں تھے، لیکن وہ باندھے ہوتے تھے نا یہ ان کنووں میں پانی جانے کے لیے، تو وہ بند کھول دیتے. اور بند کھولتے پانی آتا سب مچھلیاں نہیں آتی. اب مچھلیاں اس طرح یعنی براہ راست شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس طرح اب جو وہاں آئی تھی اس میں کنویں میں، اب وہ کنویں میں تو واپس نہیں جا سکتی تھی. شکار تو ہو گئی، شکار اسی کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ حملے کیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور فرمایا کہ بندر ہو جاؤ، بندر بن جاؤ. یعنی بنی اسرائیل کے اس خاص جماعت کو بندر بنا دیا گیا، شکلیں بگڑ گئی ان کی. اور روایت میں آتا کہ یہ لوگ آ کر جو ہے وہ جو دوسرے لوگ نیک تھے ان کے پاس آ کر رویا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے پھر ان پر جو ہے مزید عذاب نازل کیا کہ سارے کے سارے مر گئے. آج جو بندر موجود ہیں وہ ان کی اولاد نہیں ہے، وہ اس وقت عذاب کا شکار ہو گئے تھے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے جو ہے اس چیز کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا، پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے بھی، اور متقیوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ. اب ایک گائے کا واقعہ ہے کہ میں نے عرض کیا بنی اسرائیل میں، اگر اس کا شروع میں آ رہا ہے، ایک آدمی قتل ہو گئے تھے. ایک آدمی بنی اسرائیل میں قتل ہو گئے تھے، تو ان کا قاتل نہیں مل رہا تھا. ان کا نام عامیل تھا، عامیل. تو ان کا قاتل نہیں مل رہا تھا، تو آپس میں کافی اختلاف تھا کہ کون اس کا قاتل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ ہمیں قاتل جو ہے وہ مل جائے، اس کا کون تھا کہ جھگڑا ختم ہو جائے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، درخواست کیا باری تعالیٰ کہ جو ہے وہ ان کو قاتل معلوم ہو جائے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. اللہ پاک نے ایک تدبیر بتلائی ان کو، کیا کہ ایک گائے کو اس کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو بھی دفن نہیں کیا تھا، تو وہ گوشت کا ایک حصہ اس بندے کے ساتھ اٹیچ کرو، لگاؤ، تو بندہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے اپنا نام بتا دے گا، اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. اس طرح تمہیں قاتل کا نام پتہ چل جائے گا. گائے ذبح کرو. اب یہ گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے مشکل معلوم ہوگا. ہوں گاہ لائیے، خریدیے، تو پھر جڑا وہ ذبح کریے، تو طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے. پہلے کہا تو سلام مذاق کر دیں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام ہے ابھی جاہل ہو، یہ میرا معاملہ تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو میں کو اپنی طرف سے بات تھوڑی کہتا ہوں، تو میں کب مذاق کروں گا تم سے؟ گائے ذبح کرو. اچھا، اب وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے طرح طرح کے سوال کیے. پہلے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، ہمیں بتلا دیا اللہ پاک وہ گائے کیسی ہو، کتنا دی ہوگی. یہ بالکل وہی صورتحال. کہتے ہیں نا کنجوس کے پاس مہمان آ گیا، کنجوس کے پاس مہمان آ گیا، اس نے کہا چائے پئیں گے یا ٹھنڈا؟ میزبان نے بڑی خوشی سے کہا کہ ٹھنڈا. اس نے کہا اچھا تو ٹھنڈے میں شربت پئیں گے یا بوتل؟ اس نے کہا شربت. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا بتائیں پھر گلاس جو ہے وہ شیشے کا ہو یا سادہ؟ اس نے کہا شیشے کا. اچھا شیشے کا جو گلاس ہو اس پر پھول جو ہے گلاب کے بنے ہوئے ہوں یا کوئی اور؟ اس نے کہا گلاب کے. اچھا اس کی پتیاں چھوٹی چھوٹی ہوں یا بڑی بڑی پھول کی؟ اس نے کہا یار میری تو اور پیاس لگی، پاس چکا رہنے دے. تو یہ آج بنی اسرائیل کا تھا کہ جو ہے وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سوالات کیے. کہا کہ گائے کیسی ہو؟ اللہ پاک نے اب فرمایا رکھو گائے ایسی ہو درمیانے درجے گائے ذبح کر لو، چاہے بوڑھی نہ ہو نہ جوان ہو، درمیانی سی ہو بس. مگر نہ پہلے حکم تھا گائے، چاہے بوڑھی کرو چاہے جوان. لیکن سوال کیا اب اللہ پاک نے ایک بندی لگا دی کہ درمیانے درجے کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان، یہ نہیں کرنے. اور ظاہر پتہ اس نے مہنگی ملنا تھا. اچھا اب پھر آپ کا فرمات عمر ان کو کر لو کام زیادہ حکم دیتا پھر سوال کر نہیں یاد نہ سب 10 گاہ ہو پوری ہو کچھ پھر بیان کر. اب جب خوبیاں بیان کی جائیں گی زیادہ سے زیادہ تو پھر وہ ظاہر پتہ وہ گائے عام سے خاص ہوتی جائے گی. تو اللہ پاک رہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ رنگ تاثر کتنا ہو، رنگ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ پاک بولنا ٹھیک ہے گائے اس کا رنگ زرد ہو، ایسا زرد ہو رنگ کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اب اس طرح کی گائے زرد رنگ کی
کہ ہر بندے کو بھلی اور اچھی خوبصورت معلوم ہو، ہر بندہ ہوتے مر مٹی بازی ہوا گاں اتنی سونے ہوتے دیکھی نہیں ہے انہیں کہنا عام لبنی۔ اچھا ہوں اس کے بعد پھر کہنے لگے اچھا جو ہے نا اتنی گاواں شاید ہور بھی ہوں، سارے سامنے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، میں تھوڑی بھی ہور وضاحت کر دوں۔ اللہ پاک نے کہو ہور تھوڑی وضاحت کر دوں گائے کتنا دی ہوگی، اور صفت کو بیان کر دوں۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ گائے ایسی ہو کہ جن کو بالکل کام نہ لیا گیا ہو، جدہ پنڈا دے نا لوگ گاواں مجھاں ریڈی دے بن گئے تے اپنا پٹھے بھی لے کے آتے ہیں تے ہل بھی چلا لیندے ہیں، ہل بھی چلاتے ہیں، اور اس طرح پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور میں ایسا کوئی کام اسے لیا نہ گیا ہو، بندی اور لگی۔ پہلے اس طرح کسی کو کہا تو ٹھیک تھا، لیکن وہ بندی خود لگوا لی کہ بھائی جوتی نہ گئی ہو حال پر، اور نہ ہی کھیتی کو سراب کیا گیا ہو، مسلمت اللہ سی تفیحہ بے عیب بے داغ ہو۔ جدھر انہوں نے دیکھا میں مانگی بابا لگیاں گائے سے کرنی ہی پڑنی ہے کہ اللہ پاک نے معافی کا اعلان نہیں کرنا، یہ کرنی ہی پڑنی ہے۔ تو پھر انہوں نے اچھا الان جیتا بالحق، ٹھیک ہے ہم تو صحیح گل دستی ہے تو ہم اسی کہاں لبتے ہیں، لبن تو رہے تو وہ لبی نہ بڑا تک وہ دو تو بعد لبی، جب وہ ملی تو وہ جس مالک کے پاس تھی تو اس نے کہا اگر نہ ہوئی نا اس کی قیمت تم دے نہیں سکتے، تو اس لیے میں تمہیں دوں گا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تو قیمت تو سب سامنے لینی پڑنی، تو کہتے سونے کے وزن میں نے لی، گائے کا جتنا وزن تھا مالک نے کہا اتنا سونا دو تو پھر دوں گا، اتنا سونا دینا پڑا، پھر فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، میں ذبح کیا گائے کو حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا حال ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے کرتے تھے۔ یہودی یعنی یہ یہود قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو فرمایا نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر جو ہے اللہ پاک نے ذلت اور محتاجی کو ڈال دیا، یہ ذلیل ایسے نہیں ہوئے، ذلیل اسی وجہ سے جو کہ اللہ پاک کے حکموں کی پہ در پہ مسلسل نافرمانیاں کی۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر یہودی آباد تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی یہود کی حقیقت بیان کرنے کے لیے، تاکہ یہودی بھی ذرا تھوڑا سا اپنے معاملہ پہ غور کر لے کہ پہلے ہم نے بڑی نافرمانی کرنی، اب حضور کو مان لیں، اور مسلمانوں کو بھی اس بات کے کام ہو جائیں کہ بھی اسلام خام کا یہودیوں کے خلاف نہیں ہے گا، کوئی وجہ ہوا۔ اور جب یہ ساری صفتیں بیان کی گئی تو اس سے مسلمانوں کو تنبیہ ہوگی کہ ہم نے کوئی اس طرح کی نافرمانیاں نہیں کرنی بھائی، جس طرح بنی اسرائیل یہودیوں نے اپنے پیغمبر کی اللہ پاک کی، ہم نے اللہ پاک کی مان کر چلنا۔ تو صحابہ کرام کو براہ راست اور ہمیں بالواسطہ یہ تنبیہ ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کے آگے حیل و حجت نہیں، بلکہ میں جو ہے وہ سر جھکا کے مان لینے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اللہ پاک کے تمام حکموں کو مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے 7 رکوع 8 رکوع ہو گئے، سورہ بقرہ کے 8 رکوع ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ ذرا تیزی سے چلیں گے۔ یہ تھوڑے سے پڑھنے کی ذرا بنیاد ہے۔